کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم پھر دوبارہ کولڈ ڈرنک کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی مزید بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ 250 ملی لیٹر کی ایک بوتل میں تقریباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے۔ چینی والی کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے، دل اور جلد کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اس سے موٹاپا بھی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا کولڈ ڈرنک کے کل بھی ہم نے کافی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو بیان کیے، آج بھی آپ کو کولڈ ڈرنک کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ گنے سے جب ریفائنڈ شوگر تیار کی جاتی ہے تو اس میں موجود تمام اہم اجزاء علیحدہ کر دیے جاتے ہیں جن کی بدن انسانی کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پروٹامنس، نمکیات، پروٹین، انزائمز وغیرہ یہ جو ہوتی ہیں یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ جو کچھ چینی کی شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ سوائے ہمارے نظام کو تباہ کرنے کے اپنے اندر اور کچھ نہیں رکھتی۔ لہذا سفید چینی جو کہ عموماً بازاروں میں دستیاب ہوتی ہے، اس کی خاص غذائی اہمیت نہیں، بلکہ شوگر کے ماہرین اسے کینسر کے لیے ایندھن قرار دیتے ہیں۔ اگر ان بیماریوں کی فہرست بنائی جائے جن میں کہیں نہ کہیں چینی کردار ادا کرتی ہے تو یہ خاصی طویل ہے۔ چینی دفاعی یعنی حفاظتی نظام کو کمزور کرتی ہے، جس سے ہر طرح کی بیماریاں حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ یہ نمکیات کے توازن میں خلل پیدا کرتی ہے، دانتوں کو خراب اور کمزور کرتی ہے، بال جلد سفید ہونے، کولیسٹرول میں اضافے اور سر درد کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ چینی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وٹامن سی کو خون کے سفید خلیوں یعنی وائٹ سیلز میں جانے سے روک دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ خود اپنا دفاعی نظام کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو چینی ہے اس کا استعمال ہماری روزمرہ کی غذا میں کتنا ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یا دیگر میٹھے مشروبات پینے کے اگر آپ عادی ہیں، جس طرح کے مشروبات ہیں، تو ہم جنرل بات کرتے ہوتے ہیں، جو نقصان دینے والی شے ہے ہم اسی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ہم اسی کے بارے میں آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم آپ کی صحت کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی تندرستی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ایک اچھا خاصا گھر کا فرد ہے، بوتل پینے کا عادی ہے اور وہ پڑ جاتا ہے، تو ایک تو آپ خرچہ کر کر کے بیمار ہوئے، بیمار کرنے کے بعد جب آپ بستر پہ پڑ گئے تو آپ کے جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ رک گیا، جو آپ کے گھر والوں کے اوپر جو آپ کا بیماری کا ایک تو بوجھ پڑا، ذہنی ٹینشن ہے، ایک بیماری کا ذہنی ٹینشن پڑا، اوپر سے آپ کے علاج کا ذہنی ٹینشن پڑا، علاج یا خراجات کا ذہنی ٹینشن پڑا، پھر کمائی کا ذریعہ بند ہونے کی صورت میں جو قرضہ چڑھے گا اس کا ذہنی ٹینشن پڑا۔ تو اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے برائے کرم دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے جو آپ کو مدنی پھول دیے جاتے ہیں، اس پر مطلب سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ آپ کو کھانے پینے کے حوالے سے ہماری نہ کوئی ہوٹلیں، نہ ہوٹلوں میں کسی کمی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کوئی اناج آ جائے گا۔
ہمارا بظاہر دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مدنی چینل کا اس میں کوئی دنیاوی کوئی فائدہ ہے، سوائے اس کے ایک الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے حدیث پاک، ہم آپ کی خیر خائی کے لیے عرض کر رہے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، ہم آپ کو نفع پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر کی رہنمائی لیتے ہیں، جو اطباء یا اس طرح کے تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان کی رہنمائی لینے کے بعد، اور جو اس کی تحقیق ہوئی ہوتی ہے، خواہ وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، برطانیہ میں ہو، یا دنیا کے کسی ملک میں ہو، ہند میں ہو کہ پاکستان میں ہو، جو ماہرین کی رائے ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھے اور برے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سیاہ سفید کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے دسترخوان پر اگر اب بھی ٹھنڈے اور میٹھے اور شوگر سے بھرے ہوئے، ایسڈ سے بھرے ہوئے، کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرے ہوئے اگر اس طرح کے مشروب ہیں، یعنی جو ہمارے جسم کا مطلب کہ بہت بڑا نظام تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، اب بھی آپ اپنے بچوں کو یہ پلانا چاہتے ہیں، ان کے دانت سڑوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گردوں، اپنے پھیپڑوں، اپنے مطلب کہ دیگر اعضاء بدن کے ساتھ مطلب کھیلنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زور جبر تو ہے نہیں۔ البتہ اتنی خوشی ہے کہ کل مجھے اس طرح کے میسیج آئے جو میں نے عرض کیا کہ اب مجھے بس ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بوتل چھوڑے گا کون، یعنی میں نے کیا کہ صرف سگریٹ نہیں چھوڑتے، اس کی بھی ایک لت ہی ہوتی ہوگی، تو بوتل کی بھی ایک لت ہوتی ہوگی اور ہوتی ہوگی، بالکل مجھے گمان ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یعنی مجھے دیکھیں بوتل کے بارے میں مجھے یہ اپنا تجربہ ہے، میں اگر آپ کو کہوں کہ میں کولڈ ڈرنک بہت پیتا تھا، ذاتی طور پر میں اپنا تجربہ، میں کولڈ ڈرنک بہت پیتا تھا، باقاعدہ میرے لیے بوتل کے اہتمام کیے جاتے تھے، کولڈ ڈرنک کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور مجھے کولڈ ڈرنک باقاعدہ مطلب کہ اہتمام کے ساتھ پلائی جاتی تھی اور میں پیتا تھا، نو ڈاؤٹ میں نہیں پیتا، میں بالکل اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ امیر اہل سنت کی ایسی تربیت ہوئی اور آپ نے ایسا مدنی ذہن بنانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ عز و جل بوتل سے اب تقریباً بوتل کا وہ میری ذات کے حد تک میں عرض کر رہا ہوں کہ بوتل کا کوئی ایسا عمل دخل میری زندگی میں نہیں ہے، ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو آپ بولو گے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ صرف میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ میں 40 سال تک سگریٹ پینے والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسموکنگ چھوڑ دی، 40 سال تک اسموکنگ پیتے سگریٹ پیتے رہے، انہوں نے سگریٹیں چھوڑ دی۔ تو ایسا نہیں ہے شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ شراب کا نشہ ہے، بڑے بڑے منشیات کے عادی نشہ چھوڑ دیتے ہیں، سگریٹ کے عادی سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، پان گٹکے کے عادی پان گٹکا چھوڑ دیتے ہیں، کولڈ ڈرنک کے عادی کولڈ ڈرنک بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کولڈ ڈرنک، یہ مشروبات وغیرہ، یہ مطلب کہ چلے کبھی کبھار کوئی ایسا مطلب کہ وہ پی لیا یا کوئی اس طرح کا ایک تھوڑا سا لے لیا، ڈیفینیٹلی کہ اس پر تو کوئی بھی آپ کو آرگو نہیں کرے گا، لیکن جس کو ہم ریگولر طور پر کہتے ہیں کہ ہماری دسترخوان پر ایک چیز کا مطلب ہونا لازمی قرار دیا جائے، اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ افریقہ اور یو کے اور یورپ، ان 3 ملکوں میں اسپیشلی طور پر میں نے دیکھا، ہند بھی میرا جانا ہوا ہے، ہند میں ایسا کوئی نظام میں نے نہیں دیکھا، بنگلہ دیش بھی گیا ہوں، بنگلہ دیش بھی میں نے ایسا کوئی نظام نہیں دیکھا، پاکستان میں بھی کہیں کہیں جانا بعض اوقات ہوتا رہا ہے، وہاں بھی ایسا کوئی نظام باقاعدگی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا، لیکن اسپیشلی یورپ میں اور افریقہ میں بھی آپ مطلب کہ بالکل آپ موزمبیق کی طرف چلے جائیں، ایسٹ افریقہ کی طرف چلے جائیں، آپ ساؤتھ افریقہ کی طرف چلے جائیں، تقریباً ان جگہوں پر میرا جانا ہوا ہے، موقع ملا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، تو بالکل دسترخوان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے بوتلیں رکھ دیں گے نا ٹھا کر کے اور پیئیں گے، اور اتنے مطلب کہ پھول کے غبارے ہوتے پڑے مگر پیئیں گے، اور اب ان کو منہ دیکھتے رہ جائیں گے، بوتلیں کم پر جوس کے ڈبے رکھ دیں گے، پیئیں گے۔ آپ کو اگر مشروب بھی پینا ہے، میں نے آپ کرتی نا لیمو پانی پی لیں، لیمو نچوڑ کر پانی کے اندر آپ پئیں، اس میں اگر ٹیسٹ اور بڑھانا تو کالا نمک ڈال دیجئے، چلیں ٹیسٹ کر لیجئے گا، کالا نمک لے لیں، کالا نمک ویسے بھی ایک اچھا ہوتا ہے وہ عام نمک کے مقابلے میں، کالا نمک لے لیجئے اور پانی میں لیمبو نچوڑ لیجئے، لیمبو لینا بھی آتا ہو، ایسا نہیں کہ نچوڑو تو پتہ چلے کہ لیمبو کے وہ ذرات ہی گر رہے، قطرے بطرے نکل نہیں رہے، تو لیمبو لینا بھی آنا چاہیے،
تو اچھا سا لیمو لیں اور اس کو نچوڑ کر پانی کے اندر ڈالیں اور نمک، کالا نمک ملائیں، اس کو لے. ڈاکٹر کا مشورہ کر لیجیے گا، ایسا نہیں کوئی سی بیماری اور آپ مطلب پتا چلے کہ عمران نے بولا نے کر دیا. بھائی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا جو کرنا. تو یہ لے لیں. اس طرح مطلب کہ لوگ بعضوں کا ناریل کا پانی پسند کرتے ہیں، قدرتی مشروب ہے ناریل کا پانی. اگر چلتا ہو اور ڈاکٹر کا مشورہ کر لیجئے تو ناریل کا پانی بھی میٹھا بھی ہوتا ہے، ٹیسٹی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اور وہ پیاس بھی اچھی بجھاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی غذائیت آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. تو ایسے اگر قدرتی بہت سارے ایسے مشروب ملیں گے آپ کو جس سے آپ اپنی تسکین کر سکیں گے. اور ان مشروبات سے جن سے صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جن سے آپ کے اعضائے بدن کو، آپ کے منہ کو، آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے بچیں گے. اللہ کرے کہ کوئی ساؤتھ افریقہ والے، کوئی یو کے، یورپ والے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں، واللہ عالم، کیونکہ مجھے واقعی وہاں کے بارے میں تشویش ہے. خاص طور پر ہمارے اسلامی بھائی بھی نہ بھائی نہ چھوڑے بوتل کولڈ ڈرنک. یہ تو بعض اوقات ہماری مروت کے اندر ہمارے جو مخصوص دسترخوان ہوتے ہیں وہاں تو نہیں ہوتی، باقی جنرلی طور پر جو کہیں جانا ہوتا ہے تو کولڈ ڈرنک شاید ایسا لگتا ہے مجھے کہ اگر جن ممالک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان ممالک میں اگر دسترخوان پر کولڈ ڈرنک نہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پر برا لگے، ٹریڈیشن بنا ہوا. جیسے ہمارے پانی نہ ہو تو کیسا عجیب لگے کہ یار دسترخوان پہ کھانا لگا دیا لیکن پانی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی تو منرل واٹر تقریباً ہوتے ہیں، لیکن پانی کے بوتلوں کے ساتھ ساتھ یہ جوس اور کولڈ ڈرنک کے بوتل نہ ہو یہ مجھے یاد نہیں پڑتا. اور ظاہر ہے اب جائز ہے، حلال ہے، تو ہم اس پہ کوئی آرگومنٹ بھی نہیں کرتے وہاں پر. لیکن اب جنرلی طور پر سمجھائے اتنے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، اتنے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، بعض تو ایسے بھاری بھرکم ہوتے ہیں. لیکن اچھا بولیں گے بھی دعا کریں ہمارا وزن کم ہو جائے، بیٹھ کر اتنا بڑا بڑا بوتلا چڑھا لیں گے کولڈ ڈرنک کا اور بولیں گے دعا کرو ہمارا وزن کم ہو جائے. چاکلیٹوں پہ چاکلیٹ کھاتے چلے جائیں گے، دعا کرو ہمارا وزن کم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو جائے، لیکن آپ تو آپ ہو نا، پانی میں ڈبکی لگا کر آپ پانی منہ باہر نکال کے بولتے ہیں دعا کریں پانی میں سر ڈالا ہے بال گیلے نہ ہو میرے. اب آپ کو کون بول سکتا ہے بھائی کہ آپ ایسی دعا کا بولیں؟ غور کر لیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو یہ جن ممالک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اگر وہ ممالک آج ہی تو کل نہیں تو پرسوں کبھی بھی اگر یہ سلسلہ دیکھیں، میری مدنی التجا ہے برائے کرم اپنے حال پر رحم کر. جتنے بھی یو کے، یورپ میں، افریقہ کے اندر جو بھی عاشقان رسول ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی، عبادت پر قوت پائیں گے انشاءاللہ تعالی، خوب دین کا کام کریں گے، آپ کے گھر والوں کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنیں گے. پیسے بچیں گے، پیسے بچا کر مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کوئی خیر خیر میں خرچ کر دو. اگر ہوئی پیسہ بچ جائے تو مدینے چلے جانا یار، تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. کال سنائیے. جی اسلامی بھائی مدنی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ انسان کا جو معدہ ہے نا وہ 2 لیٹر تک خوراک کی گنجائش اس میں ہوتی ہے. مطلب اس میں جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پانی بھی شامل ہے یا صرف خوراک کی بات ہے؟ جی ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 لیٹر میدے کا فرمایا تھا کہ میدے میں 2 لیٹر کھانا جمع ہو جاتا ہے. جی صاحب. تو یہ 2 لیٹر کھانا ہے کہ اس میں پانی بھی شامل ہے؟ اور ویسے نارملی طور پر وہ تو سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور سلسلہ بھی کلوز کرنا ہوتا ہے، یہاں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہ 2 لیٹر کا کیسے پتا چلے کہ کھانا 2 لیٹر میں کتنا، پانی 2 لیٹر میں کتنا؟ اور کچھ کولڈ ڈرنک کے میڈیکلی سائیڈ ایفیکٹ مزید اگر آپ کی ذہن میں ہو تو بیان کر دیجیے گا. انشاءاللہ. ایسا پیٹ کی جو ترکیب ہے، جو شکل ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، بیگ کی ماننگ ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک اپنی کی اسپیس ہوتی ہے. تو اس کی یوں سمجھ لیں کہ عمر کے ساتھ بچوں میں جیسے کم اماؤنٹ کھانا جا سکتا ہے، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے اس کے ساتھ سے پیٹ میں جانے کی مقدار بھی بڑھتی ہے. لیکن ایڈلٹ یعنی ایڈلٹ جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مقدار ہوتی ہے، جیسے 2 لیٹر سے لے کے 3 لیٹر کا اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ جو ایک پیٹ کے اندر جمع ہو سکتی ہے کہ میکسیمم اتنی ہے. اس سے زائد جب جمع ہونے لگتی ہے جو پیٹ کے بند ہونے کے جو والو ہیں ان کے کلوز ہونے میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے.
جس کی وجہ سے عموماً کمپلین جو ملتی ہے زیادہ کھانے کے بعد رات میں لیٹتے ہی لوگوں کو پرابلم شروع ہوتی ہے، سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تذابیت ہوتی ہے، جلن ہو جاتی ہے. اور عموماً دیکھا یہ گیا کہ جو کولڈ ڈرنک جو ہوتی ہیں ان کے اندر جو نقصانات جو ہم تجربے میں جو ریسرچ وغیرہ میں ان میں جو پریزرویٹو یوز ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک کے جو کنٹینٹ ہوتے ہیں کیمیکلز وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ پریزرویٹو ہوتے ہیں جو ان کا ٹیسٹ وغیرہ برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے سائیڈ افیکٹ کافی حد تک زیادہ ہیں، جس میں ابھی انفرٹیلٹی ایک پرابلم ہے، جیسے مردانہ کمزوری، انفرٹیلٹی، اس کے بعد جو ہے وزن کا بڑھنا، تیسرا ایک خطرناک چیز اب جو آ رہی ہے کینسر اور ہڈیوں کی کمزوری. ہڈیوں کی کمزوری آج کل یہ جوانوں کے اندر یہ مڈل ایج کے لوگوں کے اندر یہ پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کمر کا درد، سر میں درد، جسم کے اندر درد، ویکنیس، مسل ویسٹنگ، یہ سارے جو لنکڈ ہوتے ہیں، یہ سارے لنکڈ اور ہوتے ہیں. ان کی اگر ہسٹری لی جائے تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے ان کے اندر یہ انرجی ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اب ریسنٹ جو انرجی ڈرنکس آ رہے ہیں ان کے اندر ایک دو کیمیکل اس طریقے کے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں جس سے بندے کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کیمیکل کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو لیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اور ونس ایک دفعہ جو بندہ وہ ڈرنک لیتا ہے تو اس کا دورانیہ ہوتا ہے 2 سے 3 گھنٹے اس کی تھوڑی پرفارمنس امپروو تو ہوتی ہے، یعنی اس کی باڈی میں جتنی انرجی ہوتی ہے وہ ساری استعمال ہو جاتی ہے، لیکن 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد اس کا جسم واپس آ کے ویسی بیس لائن پوزیشن پہ آ جاتا ہے، پھر اگین اس کو دوبارہ اسی کولڈ ڈرنک کی حاجت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ تو ایک انرجی کے وہ انرجی جو ڈرنکس ہیں ان کے آپ سائیڈ افیکٹ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا مطلب کہ میٹر کرتے ہیں. لیکن اب یہ کہ ہمارے یہاں ایک لاجک یہ ہے، اچھا یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ ان دنوں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہوتی ہے کہ ایک تعداد عمرے کی سعادت کے لیے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حاضری دیتی ہے اور وہاں بھی حد سے زیادہ کولڈ ڈرنک پی جاتی ہے. یعنی یہاں جنہوں نے کولڈ ڈرنک کے ڈبے نہیں دیکھے ہوتے نا، کین ہوتے ہیں، وہاں وہ کین پر کین لیے چلے جا رہے تھے. پتہ نہیں ریال کا 2 ریال کا کین ملتا ہوگا. ہاں بھائی کتنے کا ملتا ہے پیچھے جو اسلام میں بیٹھے ہیں وہاں پر؟ ایک بوتل کے شوقین تھے تو صحیح پیچھے 1 ریال 2 ریال کے وہاں مطلب کہ وہ کین ملتے ہیں اور اس میں ٹھیک ٹھاک اس میں کوانٹٹی ہوتی ہے اور اس میں گیس بھی زیادہ ہوتا ہے اور ٹھس ٹھس کر کے جو آواز آتی ہے نا مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے، اندر جاتی ہے تو بھی مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مزہ جو مزے خراب کرے گا نا آگے جا کر وہ پتہ چلے گا. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے لاجک یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بوتل پیو تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، یا گیس پرابلم کرتی ہے تو بوتل پیو تاکہ گیس کا پرابلم حل ہو جائے. مطلب اگر کوئی بہت وہ پیاس لگتی ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو بوتل پیو تاکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں. اس معاملے میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر آپ کی کیا اس میں رائے، کیا تجربہ ہے؟ ایسا کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینا تو بدہضمی پیدا کر دیتی ہے. کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد معدے میں آلریڈی اپنی ایسیڈیٹی یعنی نظام تیزابیت کا موجود ہوتا ہے جو کھانے کو گلانے کے لیے ہوتا ہے اور وہ لکوڈ فارم کے اندر کھانا بن جاتا ہے. اس کے بعد کھانا نیچے ہاتھوں میں اتر جاتا ہے. اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اگر مزید اوپر سے کولڈ ڈرنک لے لی جائے، کولڈ ڈرنک آلریڈی خود ایسڈ ہوتا ہے، اس کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تھوڑی وقتی طور پہ، چونکہ کولڈ ڈرنک کے اندر کاربونیٹڈ واٹر موجود ہوتا ہے. کاربونیٹڈ واٹر جب پیٹ میں جاتا ہے تو گیس فارم کی صورت میں ڈکار فارم گیس ریلیز ہوتی ہے جو وقتی طور پہ ڈکار آتی ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے پینے والے کو جیسے کھانا ہضم ہو گیا. ڈکار سے وہ انڈیکیشن یہ لیتا ہے کھانا ہضم ہو گیا. کھانا بیسیکلی ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا ہضم ہونے کا اپنا ایک پروسیس ہے، وہ اپنا ٹائم لیتا ہے. کولڈ ڈرنک اس ہضم ہونے کے پروسیس کو بلکہ ڈیلے کر دیتی ہے. کھانا نارمل بغیر کولڈ ڈرنک کے اگر 45 منٹ میں ہضم ہو رہا ہے میدے سے، کولڈ ڈرنک کے بعد ممکن ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد وہ ہضم ہوگا. اور کولڈ ڈرنک جو آلریڈی جن پیشنٹس کو ایسیڈیٹی، تیزابیت یا سوزش، میدے کے پرابلم ہیں ان کو مزید ایگریویٹ یعنی خراب کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کال آئی ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. السلام
मकान सारी है। मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। मुझे ये ये अर्ज है कि जैसे एक कोल्ड ड्रिंक आती है जो जिसमें एक शुगर फ्री होती है, उसका पीना कैसा है? उसका पीना फायदेमंद है या नुकसान है? शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक? अरे शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक जो होती है इसके अंदर मीठा तो वो मीठी तो नहीं होती होगी, वो उसमें शायद नमक मिलाते हैं, क्या करते हैं? अरे इसके अंदर जो शुगर यूज होती है, इस शुगर का भी एक खास नाम है। उस शुगर की वजह से, जैसे कल आपने सिलसिले में बयान फरमाया था इंसुलिन के साथ, इंसुलिन किस तरीके से बढ़ती है, किस तरह इंसुलिन के मामला होते हैं, ये उसी शुगर की वजह से इंसुलिन रेज्ड होती है, यानी जिस्म के अंदर बढ़ जाती है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है इनमें भी उसी मिकदार की शुगर मौजूद होती है, लेकिन इसके अंदर एक खास किस्म का प्रिजर्वेटिव में केमिकल यूज किया जाता है, वो शुगर इफेक्ट नहीं दे रहा होता। बस इसमें ये फर्क है, बाकी अदरवाइज और तो कोई फर्क नहीं। मीठी तो होती है ना, उसको किसी चीज से तो मीठी किया गया होगा ना, सेक्रिन टाइप की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। शुगर की भी वैरायटीज होती है, शुगर होती है, सक्रोस होती है, सक्रीन होती है, बहुत सारी शुगर की वैरायटी। तो उसमें नॉर्मल शुगर होती है, उसके अलावा वो दूसरी टाइप की शुगर यूज कर लेते हैं। अच्छा, कोई तो फायदा डॉक्टर साहब, कोई तो फायदा बताएं बोतल का? बोतल का ऐसा बजाय अभी कोई फायदा नहीं ऐसा, मतलब मैं कल से साइड इफेक्ट बयान कर रहा हूँ, कोई एक तो फायदा ऐसा, मतलब ऐसा कि चलो यार लो ले यार, नहीं बोतल पीनी चाहिए यार, ये तो फायदा है यार। इससे बेहतर है कि बंदा सादा पानी पी ले। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर डॉक्टर साहब के लिए कोई कॉल हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल जब्बार अत्तारी, लोधरा, पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शूरा से अर्ज ये है कि रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो या जदवल पे या दीगर इस्लामी मुलाकात के लिए जाना होता है तो बिला तकल्लुफ कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं, बावजूद कोशिश मना करने के भी, तो मजबूरन पीनी पड़ती है। कुछ उसके बारे में एहतियातन मदनी फूल इरशाद हमारी दीजिए। हमें कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाता मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई, ऐसा ज़हन बन गया है कि नहीं पीते। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मतलब के हो गया कि अब तो ठंडा पानी भी कोई नहीं देता, बल्कि घर में भी अगर ठंडा पानी कोई भूल से भी हो जाए ना तो घर वाले पूछते हैं कि ठंडा तो नहीं है। इतने मतलब कि अपने आप को आदी बनाना पड़ता है। हाँ, अगर कोई आपको गन पॉइंट पर बोलता है कि वो बोतल पी ले वरना मैं तो एक अलग बात है, जान बचाने के लिए आपने बोतल पी ली होगी, ऐसा नहीं होता। आप पहले से मतलब के तरकीब बना लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक बोतल पीना नाजायज तो है ही नहीं ना, मैं नाजायज क्या बोल रहा हूँ। मैं तो आपको अगर आपकी सेहत प्यारी है तो आप बचा लेंगे कि नहीं यार ये मुझे नहीं चलती या मुझे ये नहीं चलता, तो इस तरह की चीजें हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोशिश करें तो हो जाएगा। अब सब मिलकर कोशिश करेंगे। अब दो रातें हो गई, मतलब 2 नशिस्तें हो गई हमारी कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट पर। हमने आपको इतनी रिसर्च बताई, हमने डॉक्टर के बिल्कुल कॉल पर लेकर, लाइव कॉल पर लेकर, आपका हो सकता है दिल में सवाल हो यार कोई तो फायदा बता दो। मैंने ये भी पूछ लिया डॉक्टर साहब कोई तो फायदा बताओ कि इनके लिए कोई रास्ता निकले, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको बोला पानी पी लो यार, बोतल नहीं पीना। तो अब मतलब मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए। अब आपके हाथ में, अब आप क्या करते हैं, आप क्या डिसीजन लेते हैं, आपके दस्तरखान पर अब क्या होता है, आपकी दावतों में क्या होता है। आप अगर कोई चीज़ है, अब दावतों में आप जाते हैं तो दावतों में कौन आपको जबरदस्ती बोतल पिलाता है। ठा ठा करके ढक्कन खुलते हैं, आपको वो मज़ा आ रहा होता है और ड्यूटियाँ लगी हुई होती हैं। एक को बोलते फ्राई लेकर आ जाना, एक को बोलते बिरयानी लेकर आ जाना, एक को बोलते कि फला लेकर आ जाना, एक की ड्यूटी लगा दो तो 6 बोतलें उठा कर ले आना। और ये सब कौन करता है। अच्छा फिर बोतल पीते भी कैसे, बोतल पीते हैं और जब तक बोतल बची हुई फेंकेंगे नहीं, आपका वो फैशन पूरा नहीं होता, आपका मॉडर्निज्म पूरा नहीं होता। उसका जब तक उसको ज़ाया नहीं करते आप, ये आपको नहीं पता। इतनी सी बोतल छोड़नी तो आपके फैशन का हिस्सा है, आपके कल्चर का हिस्सा बना हुआ है, जिनका बना हुआ है, तो ज़ाया करने की तो इजाज़त भी नहीं मिलेगी, यूँ फेंकने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं सबसे मदद इल्तिजा करता हूँ, प्लीज़ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग करें, एक तय करें, एक फाइनल करें। हमारे दस्तरखान पर सेहत को नुकसान देने वाली अशिया नहीं होंगी। बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो सेहत को नुकसान देती हैं। मैं एक एक चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। बराए करम अपनी सेहत का ख्याल रखें।
لذت کے پیچھے ایسے نہ پاگل بن جائیں کہ آپ کو آپ کی صحت کا بھی خیال نہ رہے، نہ بچوں کی صحت کا خیال رہتا ہے، نہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رہتا ہے۔ کون سی غذا صحت کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، اس کی تمیز ہمیں ہونی چاہیے۔ صرف لذت کے لیے، ذائقے کے لیے دوڑ بھاگ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تربیتی یافتہ، ایک سمجھدار معاشرہ بننا ہے ہمیں جو چیز لینی ہے اس کے متعلق تحقیق کرنی ہے، معلومات کرنی ہے۔ جو چیز لے رہا ہوں اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کی معلومات لیں، تاکہ یہ نقصان دہ تو ہے یا فائدہ مند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھاتا تو ہوں سوتا